اب اگر ہمارا باس ہمیں 2 بجے بلا لے اور کام ہمیں کہے کوئی، اب ہم چونکہ مینٹلی تیار ہوئے ہیں چھٹی کے لیے، تو ہم میں سے اکثر لوگ یہی کام کریں گے کہ دفتر میں واپس اپنے کمرے میں جا کے تھوڑی دیر میں اپنے باس کو رنگ کر دیں گے، سر میں نے دیکھا وہ آدمی اس وقت دفتر میں نہیں ہے تو میں اسے کل کروں گا، ٹھیک ہے، اور آرام سے اٹھ کے گھر چلا جائے گا۔ اب جب آدمی گھر جائے تو اس کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ اس کی ٹانگوں سے چمٹتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے آپ ابھی چنگم لے کے دیں، تو کارنر شاپ پہ اس کو آپ اپنی گود میں اٹھا کے لے کے جائیں گے بچے کو، تو اپنی جیب سے رومال نکال کے اس کے سر کے اوپر ڈال دیں گے اسے دھوپ نہیں لگے، اور دکان پہ جا کے اس نے تو ایک آپ سے چنگم مانگی تھی، آپ اس کو 2-4 چیزیں اور بھی خرید کے دیتے ہیں اور گود میں اٹھا کے لاتے ہیں بڑے خوش۔ اب آپ نے اسے چھاؤں میں رکھا، خود دھوپ میں رہے، اپنی ہارڈ اینڈ منی اس کے اوپر خرچ کی ہے، اس کو گود میں سواری کرائی ہے، لے کے آئے ہیں اور اس میں بڑی خوشی محسوس کی ہے۔ جبکہ باس جو ہے جہاں آپ کو سیلری ملتی ہے، جس کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت دی، آپ کی پروموشن کی، آپ کی انکریمنٹس کی، اس کی بات کو آپ نے ٹال دیا ہے کل پر۔ دونوں میں یہ فرق ہے، باس کے یہاں چونکہ خوف ہے تو آپ نے اس کا حکم کل پہ ٹال لیا، بیٹے کے ساتھ چونکہ پیار ہے تو اس کی بات کو آپ ٹال نہیں سکے، اس کو فی الفور آپ نے مانا بھی ہے اور اس میں خوشی بھی محسوس کی ہے۔ تو انسان مانتا 2 ہی حالتوں میں، خوف سے یا کسی سے محبت، پیار اور عزت میں، لیکن دوسری صورت میں جب وہ بات مانتا ہے تو اپنی خوشی سے مانتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو آپ استاد مانیں اس کا ادب بھی بے پناہ کریں اور اس سے پیار بھی بے پناہ کریں۔ تو جب آپ اپنے استاد کی محبت میں اس طرح سے ڈوب جاتے ہیں کہ آپ کی ذات کوئی ذات ہی نہیں رہتی، اس نے کہا کہ یہ دن ہے تو آپ نے کہا جی بالکل دن ہے، آپ نے سوچا ہی نہیں کہ یہ رات ہے، تو اس نے کہا یہ صحیح ہے تو آپ نے کہا جی بالکل صحیح ہے، یہ سوچنا ہی نہیں کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ بھلے سامنے ہی نظر آ رہا ہو کہ یہ غلط ہے۔ تو محبت میں جب آپ اس طرح سے ڈوب جاتے ہیں کہ اپنی ذات کو ختم کر لیتے ہیں تو وہ فنا فی الشیخ کہلاتا ہے۔ اصل میں عربی کا لفظ ہے شیخ بجائے شیخ کے، فنا فی الشیخ وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس قسم کی محبت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انسان کی اپنی ذات کوئی رہی ہی نہ باقی، تو وہ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، اور اس کے بعد اسی طرح اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ٹرمنالوجی استعمال ہوتی تصوف میں، تو اس کے لیے اندھا پیار پالنا پڑتا ہے، اپنی ذات کو ختم کر دینا پڑتا ہے۔ یہ ہے وہ 3 یہ ٹرمنالوجی ہے وہ۔ دیکھیے تصوف کی تعریف میرا خیال ہے لاکھوں کے حساب سے موجود ہے، ہر شخص نے اس کی تعریف اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے علم کے لحاظ سے کر دی ہے۔ آپ اسے کسی رنگ میں بیان کرتے چلے جائیے کہ اللہ کے احکامات کی تعمیل بغیر کسی رد و قد کے تمام تر خوشی کے ساتھ کرنا تصوف ہے۔ اللہ کے، یا یہ کہہ دیں کہ اللہ کے احکام کے احترام میں اپنی تمام خواہشات کو، اپنی تمام ارادوں کو ترک کر دینے کا نام تصوف ہے۔ کچھ بھی کہتے چلے جائیے آپ، ان تمام باتوں کا مطلب ایک ہی نکلے گا، وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت پر عمل کے طریقہ کار کو آسانی کے ساتھ طریقہ ادا کرنے کو تصوف کا نام دیا ہے، کہ یہ اصل میں انسان کی ٹریننگ کر دیتا ہے شریعت کے احکامات کی تعمیل میں پیش آنے والی کٹن مراحل کو طے کرنے کی، وہ تصوف ہے۔ یہ تو تعریف کی بات ہے، لیکن جو عام آدمی سمجھتا ہے اسے
وہ بڑا غلط تصور لیے بیٹھا ہے. ایک عام آدمی کے ذہن میں تصوف کا تصور یہ ہے کہ انسان ماورائے عقل سپر نیچرل پاورز کا حامل ہو جائے، جو سراسر غلط ہے. وہ تصوف نہیں ہے، وہ مداری پن ہے، شعبدہ بازی ہے. تصوف تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرنے لگے تربیت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے. یہ ہے تصوف. کیونکہ ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے زور جو ہے، جتنی کتابیں آپ کو ملیں گی اس میں تمام تر زور کرامات پر ہوتا ہے. اگر آج میں کتاب لکھوں اپنے مرشد صاحب پر تو میں یہ پہلو بالکل ختم کر دوں گا کہ میرے مرشد صاحب رزق حلال کمانے کے سلسلے میں اپنی خودداری کو قائم رکھنے کے سلسلے میں اور اس سلسلے میں کہ میرا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے، اس سنت کو ادا کرنے میں کہ مہمان نوازی، خاطر مدارات، تواضع اور خوش خلقی، ان تمام چیزوں کو قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ اعلیٰ درجے کی سنت ہیں اور اللہ کا حکم بھی ہے، وہ کس مشقت سے گزرتے تھے میں یہ بیان نہیں کروں گا. میں بیان کروں گا اس کو کہ صاحب، وہ ایک صاحب ان کے پاس آئے، ان کو شاید آپ بھی جانتے ہیں، حکیم رحمت الہی ان کا نام تھا، جو علم جفر اور علم جوتش اور معلوم کس کس چیز میں کوئی عمل دخل رکھتے تھے، اور طبیعت میں شرارت بھی اللہ نے اتنی ہی دی تھی. تو وہ میرے سامنے کا قصہ ہے. میری وائف کے ایک ماموں ہیں ڈاکٹر زاہد، یہ حکیم رحمت الہی ان کے دوست تھے، تو ان کی نسبت سے مجھ سے ملے اور پھر میرے ذریعے سے وہ میرے مرشد صاحب سے مل لیے. تو میرے ہی سامنے بیٹھے ہوئے انہیں کہنے لگے کہ آج مجھے کچھ پیسے دے دیں. تو میں اس بات پہ بڑا جذبس ہوا کہ تو غلط بات ہے. ایک فقیر کا بھرم کھولنا، معلوم نہیں بڑے شاہ صاحب کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، اور یہ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں. تو اب میری خواہش یہ کہ کسی طرح میں اپنے مرشد صاحب کے دائیں سائڈ پر جڑ کر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور چپکے سے ان کی سائڈ پاکٹ میں پیسے ڈال دوں تاکہ ان کا بھرم قائم رہ جائے. لیکن وہ مجھ سے ہو نہیں پا رہا تھا ممکن کسی طرح سے. لیکن وہ اب میں اسی چکر میں تھا کہ دیکھو اس شخص نے کیا زیادتی کی ہے، فقیر کا بھرم کیوں کھولنا. تو بڑے شاہ صاحب نے میرے سامنے جیب میں ہاتھ ڈالا، مجھے پتہ تھا پیسے نہیں ہیں، یہاں خالی جیب تھی، تو اس میں ایسے ہاتھ چلاتے رہے تھوڑی دیر. ایک نوٹ نکالا، بالکل نیا تھا، وہ غالباً 2 روپے والا تھا. کہنے ارے بھائی یہ نہیں چاہیے. وہ پھر واپس رکھ لیا. تو پھر یوں پھرتے رہے تو 5 کا نکلا، یہ بھی نہیں چاہیے. پھر 10 کا نکلا، فائنلی 50 کا نکلا. کہنے ہاں یہ چاہیے. تو اس نوٹ کا ایک میں نے دیکھا کہ اس میں سٹیپل کا نشان بھی نہیں تھا. خاص طور پر میں نے اس کو چیک کیا سٹیپل کے نشان کو، کیونکہ اسٹیٹ بینک جو جاری کرے گا وہ سٹیپل ہوا ہوا نوٹ ہوتا ہے، اسے گڈی وہ بناتے ہیں تو اس میں سٹیپل کرتے ہیں. تو سٹیپل کا نشان ہر نوٹ پر ہوتا ہے، اس میں نشان نہیں تھا وہ. اب میں اگر کتاب لکھوں گا تو میرا زور اس بات پہ یا اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں پیش آنے آئیں جو زندگی میں، وہ ان پر ہوگا زور میرا. تو ہم اصل میں گھوم پھر کر دنیا ہی کے چکر میں رہ جاتے ہیں. خیال یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی جو سپر نیچرل پاورز رکھنے والا انسان ہے وہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم اس کے پاس جا کے اپنے دنیاوی کام مشکلیں حل کرواتے جائیں. کہیں نہ کہیں ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ یہی خیال رہتا ہے. شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہوگا جو کبھی یہ کہتے کہ ایسا آدمی میں ڈھونڈ لوں تو اس سے میں قرب الہی کا طریقہ سیکھ لوں تاکہ میری عاقبت سمجھ جائے. ہم لوگ ادھر کو نہیں جائیں گے کیونکہ وہ راہ دشوار ہے، اس کے اندر بڑی
انسان کو قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں، وہ مار ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس کے لیے مجاہدہ چاہیے۔ اسی حکیم رحمت الہی صاحب کا ایک قصہ، وہ دن آلموسٹ تقریباً بے ہوش ہو گئے۔ وہ میرے ساتھ ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک بار میں کانفرنس تھی ہماری پشاور میں، انہوں نے کچھ کام چل رہے تھے پشاور، تو میں گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا، تو مجھے پشاور جانا پڑتا تھا خاصا، کیونکہ بائی روڈ جانا زیادہ کنوینئنٹ ہے، جہاز کی سیٹ کا مسئلہ اور ٹائمنگ کا مسئلہ، تو میں عام طور پر بائی روڈ چلا جایا کرتا تھا۔ تو شاہ صاحب بھی میرے ساتھ تشریف رکھتے تھے اکثر اوقات۔ تو ایک بار میں جا رہا تھا پشاور، والدہ نے کہا کہ میں بھی چلتی ہوں، تو میری ایک سسٹر ان دنوں، ان کے ہسبینڈ کی پوسٹنگ تھی سنجوال کینٹ میں، جو اٹک کے قریب ہے، ویرانے میں بنائی گورنمنٹ نے۔ تو والدہ نے مجھے کہا کہ تم نے پشاور جانا ہے تو مجھے راستے میں تم سنجوال چھوڑتے جانا۔ اور وہ صورتحال یہ ہے کہ جی ٹی روڈ سے آپ کو اگر لاہور سے جا رہے ہیں پشاور، تو اٹک سے پہلے جی ٹی روڈ سے لیفٹ کو ایک سڑک انہوں نے نکالی ہے جو سنجوال کینٹ گئی ہوئی ہے، وہ ویرانے میں تھی ان دنوں، دونوں طرف اس کے ریت اور بالکل سناٹا۔ تو ڈیپتھ میں وہ ہے میرا خیال ہے کوئی 18 میل کے قریب اندر ہوگی یا 12 میل، کوئی ایسا ہی ڈسٹینس ہے وہ۔ تو وہ پتلی سی ایک سڑک تھی ان دنوں، میں بات کر رہا ہوں شاید 1979-78 کی۔ تو والدہ کو ہم نے سسٹر کے گھر چھوڑا سنجوال کینٹ میں، تو وہاں سے واپس ہم پشاور کے لیے مڑے۔ شام ہو رہی تھی، غالباً یہی موسم تھا مانسون کا، بادل آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے سڈنلی دیکھا کہ گاڑی ان دنوں بھی کالے رنگ کی ایک مرسڈیز ہوتی تھی میرے پاس 74 ماڈل، کہ اس کی بونٹ پر آسمانی بجلی یوں لہرا رہی ہے۔ میں نے اچھا۔ اس کے بعد وہ آہستہ بونٹ سے ہٹی اور سڑک پر کرنے لگ گئی۔ تو میں نے آرام سے شاہ صاحب سے کہا کہ حضور یہ دیکھیے یہ بجلی کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگے تمہاری نظر اب پڑی ہے اس پر، یہ تو کافی دیر سے ہے، پہلے چھت پر تھی۔ تو میں نے کہا نہیں، میں نے اسے اس وقت دیکھا جب یہ بونٹ پر تھی۔ کہنے لگے ابھی اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ نارملی ایسی باتیں میں کہتا نہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو اس پہ یقین نہیں آئے گا اور کچھ کو یقین آئے گا تو وہ شرک میں چلے جائیں گے، تو اس لیے ان باتوں کو اوائڈ کرتا ہوں۔ لیکن یہ آج کرامات کی بات چلی تو اس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ کیا لکھیں گے کتابوں میں۔ تو مجھے کہنے لگا ابھی ہٹا دیتے ہیں اس کو۔ تو اس کو کہنے لگا ہٹ جا بھائی آگے سے۔ تو میں بلیو نہیں کر سکا، کیونکہ میری وہ مغربی تعلیم آڑے آتی ہے۔ تو اگلے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ وہی بجلی سامنے پہاڑ کی چوٹی پر چمک رہی تھی۔ چلیے ہو گیا قصہ۔ کچھ عرصے کے بعد میں گیا اسلام آباد میں، منسٹری میں ہماری میٹنگ تھی، تو واپس آنے لگا تو حکیم صاحب کا ٹیلی فون آ گیا کہ سر سنا آپ آئے ہوئے ہیں یہاں۔ میں نے کہا ہاں۔ کہ لاہور کب جانا ہے؟ میں نے کہا بس 1-2 گھنٹے میں چلے جاؤں گا۔ کہ میں بھی آیا ہوں اسلام آباد، تو مجھے بھی بٹھا لیجیے ساتھ، آ جائیے۔ وہی گاڑی تھی۔ تو ہم اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے۔ جب میں گجر خان اور جہلم کے درمیان تھا، جہلم اور کھاریاں کے درمیان، جہلم اور کھاریاں کے درمیان، جہلم اور کھاریاں کے درمیان تھا، تو وہاں پہاڑ کے درمیان میں سے سڑک گزرتی ہے، کاٹ کے بنائی ہوئی، دونوں تو پہاڑ ہیں تو اور بینڈ ہیں اس طرح۔ تو سڈنلی میں نے دیکھا کہ اس دن کی طرح بجلی پھر میرے بونٹ پر ہے۔ وہ غلطی ہو گئی کہ بجائے اس کے میں خاموش رہتا، بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا کہ حکیم صاحب دیکھیے تماشا۔ تو حکیم صاحب نے دیکھا تو وہ ان کی چیخیں نکل گئیں۔ میں نے کہا دیکھیے ابھی ہٹتی ہے۔ تو میں نے اونچی آواز میں کہا کہ دیکھو وہ کیوں ڈرا رہی ہو، آج تو شاہ صاحب بھی یہاں نہیں ہے جو تمہیں کہیں گے ایک طرف چلی جاؤ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی دیکھی کہ وہ بونٹ سے ہٹی اور دائیں طرف جو میرے پہاڑی تھی اس پر چمکنے لگ گئی۔ لیکن شاہ صاحب، وہ حکیم صاحب تقریباً نیم بے ہوش ہو گئے سیٹ کے اوپر۔ شاہ صاحب تو حکیم صاحب بیچارے
وہ ایسے کام ان کے دو فیکٹرز ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ جب کمزور آدمی کو پاور ملتی ہے تو لازمی نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس پاور کو ایکسیسو استعمال کر جاتا ہے, تو ایکسیسو ہو جاتی ہیں. اور اس سے زیادہ خطرناک معاملہ یہ ہے کہ علم اگر تو آپ کو سفیشینٹ ملے تو اس سے ذہن کھلتا ہے اور انسان کے رویے کوئی ایسا کونا جو ہے وہ جاگ اٹھتا ہے کہ اس سے پھر مختلف چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا, جنات آ گئے, بھوتوں نے پکڑ لیا. ابھی تک مجھ کو تو ایسا جن روئے زمین پہ نظر نہیں آیا جو انسان سے طاقتور ہو. انسان سے بڑا جن ہی کوئی نہیں ہے, حقیقت یہ ہے. اللہ نے اسے اتنی قوتیں عطا فرمائی ہیں, تو جن بیچارے نے کسی انسان کو کیا پکڑنا, وہ تو خود چھپتا پھرتا ہے انسان سے کہ میں اس سے محفوظ ہو جاؤں کسی طرح. اور اسی طرح یہ کالے جادو کا آج کل قصہ چل نکلا ہوا ہے, اور بعض کا حیرت ہوتی, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ صاحب جادو ہو گیا, اور یقین کیجئے کہ نہیں ہوا ہوا ہوتا. وہ فرق وہاں آ رہا ہے کہ ہماری خواہشات اور ہماری آرزوؤں کی حد اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ غیر فطری حد کو چھونے لگی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ صبر ختم ہو گیا ہمارے اندر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے وہ ابھی اور اس وقت پوری ہو جائے. تو رب تعالیٰ کا تو اپنا ایک نظام پورا کام کر رہا ہے, اس کے اندر بہت سے فیکٹرز ہیں. حتیٰ کہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ خود انسان کے لیے اس کی خواہش کتنی فائدہ مند ہے, یہ کتنی نقصان دہ ہے. ہم تو جب ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے یہ نہیں سوچتے کہ اس کا ہمیں کل کو کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے. تو جب وہ پوری نہیں ہوتی ہماری آرزوئیں اور ہماری خواہشات, تو ہم الزام دیتے ہیں اپنے مخالفین کو, حاسدوں کو, کہ صاحب انہوں نے جادو کر دیا, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. دیکھیے نا, گورنمنٹ کا محکمہ ہے, فرض کر لیجیے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا, وہاں اگر ایک صاحب ہیں وہ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں, اب ان کی خواہش یہ ہوگی کہ میں جلد از جلد سیکرٹری ہو جاؤں. اب وہ خواہش کر رہے ہیں, یہ ان کا حق بھی ہے خواہش کرنا, لیکن اس میں تو بہت سے فیکٹر اب کام کریں گے. ان کی پرفارمنس کیسی ہے, ان کے باسز ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, پھر آن ٹاپ آف ایوری تھنگ ویکینسی ہے بھی کہ نہیں ہے, بجٹ میں پروویژنز ہیں یا نہیں ہے 2 سیکرٹریز کی, کیونکہ پہلا بھی تو موجود ہے. اب وہ پہلا تو غریب یا تو ٹرانسفر ہوگا وہاں سے یا ریٹائر ہو جائے گا. تو اب اس کا ٹرانسفر ہونا اور ریٹائر ہونا تو اس ایڈیشنل سیکرٹری کے اختیار میں نہیں. اب وہ ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کہیں گے کہ ہم بتائیے میری پروموشن نہیں ہو رہی, مجھ پہ تو کسی نے کالا جادو کر دیا. اب ان کو بیٹھ کے آدمی سمجھاتا ہے کہ بھائی تم اپنی سینیورٹی دیکھو, تم نے جو اب تک سروس کی ہے اس کو دیکھو, تم سے زیادہ لینتھ آف سروس کے سینئر لوگ پڑے ہوئے ہیں, تم سے زیادہ ایفیشینٹ لوگ پڑے ہوئے ہیں, ان کا حق ہے. وہ ایک ہی بات کہے جائے گا سب جادو ہو گیا مجھ پہ. تو یہ ایک بڑا, وہ پھر اس سے بعض کا نیند نہیں آتی بندے کو, وہموں میں چلا جاتا. یہ بات اس کا ایک آسان علاج ہے. مجھ سے تو ایک صاحب نے کہا تھا کہ رات کو نیند نہیں آتی, بڑے ناراض تھے اس بات پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ سب کمال ہے, آپ جس بات کا شکوہ کر رہے ہیں, میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ اٹھ کے آپ کے ہاتھ پکڑ لوں, کیونکہ آپ تو ولی اللہ ہیں,
کہ اولیاء کرام رات کو نہیں سوتے. آپ تو ولی ہو گئے جو رات کو نہیں سوتے. عبادت کیا کیجیے, مزہ کریں. یہاں تو لوگ جاگے رہنے کی گولیاں کھا کے رات کو جاگتے ہیں کہ عبادت کا وقت مل جائے. صاحب زندگی کا حصہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ گاڑی آپ نہیں لیتے ہیں, مزے سے دعائیں پھرتے ہیں اسے, پھر جب 2-4 لاکھ میل چل جاتی ہے تو پھر اس کی ہر روز ایک ریپیئر ہوتی رہتی ہے. آج اس کا جنریٹر چلا گیا, آج سیلف سٹارٹر چلا گیا, آج اس کا فلاں. تو نیچرل چیز ہے. اتنی عمر ہو گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں اتنی عمر کے بعد اگر اتنا ہی آدمی چلتا پھرتا ہے تو اللہ کی بڑی عنایت ہے, اس کی رحمت ہے کہ چل پھر رہا تو لگا ہی رہے گا. جو عمر بڑھ رہی ہے یہ ہوتا ہی رہے گا. آج گھٹنے کی ریپیئر ہو رہی ہے, کل ہاتھ کی ریپیئر شروع ہو جائے گی, بس دماغ کی ریپیئر نہ ہو. بھائی یہ بھروسہ اور توکل اصل میں دونوں ایک ہی چیز ہیں. اور وہ پہلے بھی کئی بار اس موضوع پہ بات ہوئی تو میں ہمیشہ ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ جب انسان اس چیز سے واقف ہو جائے کہ میری ذمہ داری کہاں ختم ہوگی اور اس کے بعد اللہ کی ڈسکریشن کہاں شروع ہوگی, تو وہ اس فرق کا ادراک میرے نزدیک بھروسہ کہلاتا ہے. کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے ذمہ صرف ایک کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں, میں ان قوتوں سے بھرپور کام لے کے محنت کروں اپنی تمام تر قوت اور طاقت کے مطابق. اور جب اپنی کسی میں کوشش کر لوں تو پھر اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ یہ اس کا انعام دینا اللہ کا کام ہے, اس محنت کا صلہ دینا. اور اللہ کی جانب سے جو کچھ صلہ عطا ہو اسے خوش دلی سے قبول کر لے. یہ توکل اور بھروسہ ہے میرے نزدیک. اور ویسے عرف عام میں جو عام معنوں میں بھروسہ استعمال ہوتا وہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی محنت کرتا رہے لیکن اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب موجود ہے اور وہ ضرور مجھے لک آفٹر کرے گا, میری مدد کر دے گا وقت پر. تو یہ عرف عام میں بھروسہ کہلاتا. اس کی نسبت یہ پہلی چیز زیادہ پے کرے گی آدمی کو کہ ذہن میں ایک بات یہ کلیئر ہو جائے. یہ جو ابھی آرزو اور خواہشات کی بات کر رہا تھا, اس ضمن میں بھی اگر آپ اسے اپلائی کریں تو پتہ چل جائے گا کہ یہیں آ کے پٹ جاتا آدمی. ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں کر پاتے کہ جو اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں, قوتیں عطا فرمائی ہیں, ان سے کام لے کے صرف محنت کر لے اور پھر چھوڑ دے رب پر. اور جو رب کی طرف سے عطا ہو جائے اس کو خوش دلی سے, یہ بنیادی چیز ہے کہ خوش دلی سے تسلیم کر لے, اسے قبول کر لے. دیکھیے ایک وقت میں یہاں پہ ایک موضوع ڈسکس ہوا تھا ہمارے یہاں کہ رب تعالیٰ کی 2 صفات ہیں. ایک کہ وہ رحمان ہے اور دوسری صفت تھی رحیم کی. لغتی لحاظ سے تو دونوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے, لیکن اصطلاحی معنوں میں ان میں فرق آ جائے گا دونوں میں. رب تعالیٰ اپنی رحمان ہونے کے ناطے تو عطا فرماتا ہے بغیر دیکھے, بغیر حساب کے, بغیر کسی چیز کا لحاظ کیے وہ سب کو عطا فرماتا ہے. اس میں وہ بھی ہیں جو اسے مانتے ہی نہیں, ایتھسٹ جن کو ہم کہتے ہیں,
وہ انہیں بھی عطا فرماتا ہے اور ان کی بھی سنتا ہے، وہ مشرکین کی بھی سنتا ہے اور مسلمانوں کی بھی سنتا ہے اور مومنوں کی بھی سنتا ہے، اور ان سب کو کھلے ہاتھ سے عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی رحمان ہونے کی صفت ہے، لیکن بحیثیت رحیم کے وہ عطا فرماتا ہے مختلف فیکٹرز کی بنیاد پر، وہ اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائے گا، اور یہ اس کے رحیم ہونے ہی کی صفت ہے جس سے نہ مانگنے پہ ناراض ہوگا۔ تو اس کی مختلف صفات ہیں جن کے تحت اس کی ربوبیت کام کرتی ہے، تو کسی نہ کسی صفت سے لوگ نوازے جاتے ہیں۔ تو وہ رحمان ہونے کے ناطے تو سب کو پال رہا ہے، وہ مجھ جیسوں کو بھی پالتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس میں مجھ جیسے لوگ بھی ہیں اور آپ جیسے نیک لوگ بھی ہیں، کی سنتا ہے۔ ہاں البتہ رحیم ہونے کے ناطے بہت کچھ کنسیڈریشن میں آتی چیزیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا۔ اب یہ جو مانگنے کی بات ہے، اب اس بات سے صرف یہ مت سمجھیے گا کہ جب ہم مانگنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تصور یہ آتا ہے کہ صاحب ہم اس سے آٹا دال نمک مرچ مسالہ ہی مانگتے رہیں گے۔ تو رزق دینے کا تو اس کا وعدہ ہے، رب ہے، پالتا ہے۔ مانگنے کو اور بہت سی چیزیں ہیں جس کا اس نے وعدہ نہیں کیا کہ میں ضرور عطا کروں گا، جیسے اس نے پالنے کا وعدہ کیا، رزق دینے کا وعدہ کیا۔ اس طرح سے اس وزن پر اس کا وعدہ دوسرا نہیں، تو اس سے اس کی رحمت مانگی جا سکتی ہے، اس کا رحم مانگا جا سکتا ہے، اس سے اپنی مغفرت مانگی جا سکتی ہے، اس سے اس کا قرب مانگا جا سکتا ہے، اس سے اس کی دوستی مانگی جا سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود اس سے اس کی ذات مانگی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ بدنصیبی سے ہم لوگ مانگنے پہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید دنیاوی چیزیں ہی ہیں۔ شاہ صاحب شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں بھائی، فقیر جس طریقے سے شکر ادا کرتا ہے وہ تو بڑا تھوڑا سا عجیب ہے، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے رب کا عطا کرتا ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے اس پر میرا صرف اتنا حق ہے کہ میں اس سے اپنی اور اپنی خاندان کی جائز ضروریات پوری کر لوں، اور ان جائز ضروریات کے پورے ہونے کے بعد جو کچھ بچ رہے وہ سب دوسروں کا ہے، اس پہ دوسروں کا حق ہے، جو چاہے آ کے لے جائے، اور وہ اپنے مخالفین پہ، دشمنوں پہ دل کھول کر خرچ کرتا ہے، یہ سمجھ کے کہ یہ میرے رب کے بندے ہیں اور میرے پاس جو کچھ ہے اس پر ان کا حق بھی موجود ہے۔ تو جس خوشی کے ساتھ وہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے یہی اظہار تشکر ہے۔ فقیر اس کو اس رنگ میں لیتا ہے، اس میں 3-4 نقطے جو ہیں مختصراً اگر یہ ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے رب کا عطا کردہ ہے، میرا نہیں۔ نمبر 2، جو کچھ میرے پاس ہے اس پر اللہ کے دوسرے بندوں کا بھی حق ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اس پر دوسروں کا حق ہے، اس میں یہ تفریق نہ ہو کہ یہ میرا مخالف ہے اور یہ میرا دشمن ہے، اس لیے کہ یہ تو اس وقت وہ سمجھے گا اگر اس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا ہے۔ جب اللہ کا ہے تو اس کے سبھی بندوں کا حق ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب وہ دوسروں پہ خرچ کرے تو بغیر کسی قسم کی ریٹرن کی توقع رکھے بغیر خرچ کرے کہ ان کا حق میں انہیں پہنچا رہا ہوں، یہ اظہار تشکر ہے فقیر کا۔ تو میری تو آپ سے درخواست یہی ہے کہ یہی دل میں رکھیے، اور اس سے بہتر
شکر ادا کرنے کا کوئی طریقہ ہے نہیں. دل سے یہ نکل جائے کہ سب دوسروں کا ہے، میرے رب کا عطا کردہ ہے، اس میں سب کا حق ہے، کوئی لے جائے. یہ بہترین شکر ہوگا اللہ کا. اس وقت دل میں یہ توقع ہونا کہ اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر دے گا، وہ تو ٹھیک ہے. دیکھیے ایک چیز مجھے یہ بتائیے، ایک چیز یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے گھر میں اگر دو ملازم ہیں، ایک ملازم آپ کی بھرپور خدمت کرتا ہے اور ادھر فرسٹ ہوتی ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ صاحب میری تنخواہ، یہ اس کا حق ہے اور آپ نے کمٹ کیا اس سے کہ میں تمہیں پے کروں گا مہینے کا، تو وہ آپ سے اپنی تنخواہ کی توقع رکھتا ہے کہ ہر فرسٹ کو مل جائے گا. ایک دوسرا ملازم ہے آپ کا، وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، فرسٹ کو وہ آپ سے نہیں مانگتا تنخواہ، ایسی آپ اس سے عذرائے فن 10 تاریخ کو پوچھتے ہیں کہ تم نے تنخواہ نہیں لینی تھی، تو آپ سے کہتا ہے کہ میں تو آپ سے پیار کرتا ہوں، تو آپ کی خدمت میں صرف پیار کے لیے کر رہا ہوں، اس کے باوجود آپ اسے تنخواہ دیں گے. لیکن دونوں ملازموں میں سے آپ کو عزیز کون ہوگا؟ جو توقع نہیں رکھ رہا، وہ آپ سے محبت کی وجہ سے آپ کی خدمت کر رہا ہے. اگر اللہ کی راہ پر ہم خرچ کریں یہ توقع رکھتے ہوئے کہ اللہ اس کا 10 گنا ہمیں عطا فرمائے گا، تو آج اگر 1 روپیہ میں نے فقیر کو دیا تو اس کے بعد میں اس انتظار میں ہو جاؤں کہ میرے 10 روپے کب آئیں گے واپس. آئیں گے تو ضرور، اس لیے کہ رب تو عطا کرے گا. ایک وہ کیفیت ہے. دوسری کیفیت یہ ہے کہ میں اس لیے اللہ کے نام پہ خرچ کروں کہ اسی کا تو دیا ہوا ہے، اس کے بندوں کے کام آ جائے اور دل میں اس کے کسی ریٹرن کی کوئی توقع نہ ہو. تو رب کو کیا چیز زیادہ پسند آئی؟ تو اس نے اجر تو دینا ہے کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے، تو وہ پھر اجر اپنی مرضی سے دے گا خوش ہو کر، جس کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب. تو پھر ایسے ہی ہم گھاٹے کا سودا کر لیں اس سے، اس قسم کے. دیکھیے میں آپ سے ایک بات پہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر یہ سب سیکھیے، اچھی بات، لیکن ایک ذہن میں رکھیے بات کہ بہت سا علم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کے بارے میں سلیکٹو ہو جانے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا علم سیکھے آدمی لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کرتا چلا جائے. اللہ کو یہ بات زیادہ پسند آئے گی. اور ذہن میں یہ بات ہمیشہ رکھیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے زیادہ کوئی عزیز نہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پہ مہربان ہو جائے، آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربان ہو جائیے، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا. دوسروں کے لیے قربانی دینا شروع کر دیں. زندگی بھر کبھی آپ گھاٹے کا سودا نہیں کر پائیں گے. یہ 2 کام کر لیجیے. ایک تو یہ ہے کہ بی کائنڈ ٹو ادرس، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے بندوں کے لیے اپنی خواہشات کی، اپنی ضروریات کی، اپنے آرام کی قربانی کر دیجیے. اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، آپ کو اس کی دوستی مل جائے گی. تو زیادہ زور پریکٹیکل ایسپیکٹ پر دیجیے. فقیر اس پہلو پر زیادہ زور دیتا ہے. اس کی اپنی جو زندگی ہے، کبھی آپ اس کو گہرائی سے دیکھیں تو اس میں جو میجر ایمفیسس ہے اس کا، وہ اس ایسپیکٹ پر زیادہ ہے. تو میری تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر، اور جو یقیناً ہے کہ آپ اللہ کا قرب ڈھونڈ رہے ہیں
تو پھر یہ دو کام کر لیجیے آپ. اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر لیں اور باقی جو ہے وہ ضرورت کی کوئی ڈیفینیشن ہے, کوئی لمٹ ہے؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ جائز ضروریات پہ. آپ فرض کر لیجیے مارکیٹنگ میں جاب کر رہے ہیں, تو آپ کی جاب کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ ویری ویل ڈریسڈ ہوں, ویل گرومڈ ہوں. اب آپ کی ضرورت 2 جوڑے کپڑوں سے نہیں پوری ہوتی ہے, 4 سے پوری ہو جائے گی. یہ جائز ضرورت ہے. یہ بڑے سادہ سا ہے کہ جس سے آپ کی زندگی یا آپ کے جو ڈپینڈنٹس ہیں ان کی زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. تو باقی تو لگژریز میں آ جاتی نا باتیں. وہ ضروریات پوری ہونا وہ آپ کا پہلا فرض ہے کہ ان کے لیے آپ کی آمدنی جو ہے اس میں سے وہ پہلے نکلے گا, پھر باقی جو بچ جائے وہ دوسروں کا ہے.